علامہ صاحب فلسفہ شہادت جو ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ موضوع ہے اور یہی وہ فلسفہ ہے جس کو مخالفین نے بہت عرصے سے بہت زیادہ ہٹ کرنا شروع کیا ہے، اور بہت زیادہ اس کے خلاف بات ہوتی ہے۔ شہادت کے پیچھے جو چیز ہوا کرتی ہے، جو جہاد کا جو جذبہ ہے، اس پر بہت زیادہ بات ہوتی ہے، اور لازم بات ہے یہ جو بنیادی طور پہ موضوع ہے یہ بہت زیادہ دقیق ہے، عمیق ہے، اور تھوڑا سا تفصیل کا متقاضی ہے، مگر پھر بھی میں چاہوں گا کہ مختصر وقت میں ان دونوں چیزوں کو آپ ایڈریس کیجئے، کیونکہ جہاد کی پھر جو انتہا ہے وہ شہادت کے نتیجے میں آپ کے سامنے آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، جی بڑی عمدہ، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی، یہی بات۔ تو شاہ جی یہ ہے وہ اصل روح، وہ فلسفہ۔ خالق کائنات نے جل مجدہ الکریم جب اس کائنات کی تخلیق فرمائی اور ایک نظام بنایا کہ یہ کائنات کیسے چلے گی، اس میں ہمارے دین میں ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے اور ایک اصول اور ضابطہ ہے جس کو کہتے ہیں الاشیاء یتمیز بازدادہا۔ بہت بڑا یونیورسل اصول ہے، یہ پرنسپل ہے کہ چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ یہ کائناتی ایک ضابطہ ہے کہ چیزیں اپنی ضدوں سے پہچان۔ جی ایسے ہی۔ تو رب کائنات نے، خالق کائنات نے اس ٹکراؤ اور تعارض میں سے بھی ایک حسن تخلیق فرمایا۔ مثلا آپ دیکھیے پھول گلاب کا کھلا ہوا ہے اور اگر 5-7 کانٹے بھی ہیں تو ایک اور حسن اور اگر اکیلا ہی پھول ہے جی 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 تو پھر اور کیفیت۔ درست بات۔ اور اگر صرف دن ہی چڑھتا ہے، روشن اور رات ہوتی ہی نہیں، اور ایک بندہ سیاہی سے واقف ہی نہیں، اسے نور کا پتہ ہے، ظلمت کا پتہ نہیں، تو وہ نور کی داد تک نہیں دے سکتا، اس کی اہمیت کا اندازہ تو دور کی بات، اس کا ادراک ہی نہیں ہوتا۔ حق سمجھ نہیں آتا شاہ جی جب تک ظلم، ہاں آپ کو باطل اور حق۔ اس بیس پر رب کائنات نے یہ جو دین، شریعت اور ایک عدل اور انصاف اور توازن اور اعتدال جو ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ غلط اور صحیح، جائز اور ناجائز، حق اور باطل، خیر اور شر، سبحان اللہ، سبحان، اس کو چلایا ہے، آدم علیہ السلام کو بنایا ہے، ساتھ ابلیس تیار ہو ایسے بن کے سامنے۔ اب وہ اپنی عملی حالت میں اور عملی شکل میں، اس کو بھی اقبال نے ایڈریس کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، موسیٰ کی ضد فرعون ہے اور شبیر کی ضد یزید ہے، این دو قوت از حیات آیت، اس کے بغیر زندگی مکمل نہیں ہو سکتی۔ کیا کیا زندگی جہاں ہے وہاں یہ چیزیں پائی جائیں گی، اور یہ چیزیں اگر کہیں نہیں پائی جا رہی تو اس کا مطلب وہاں زندگی نہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید، شہادت کا فلسفہ ہی ہے شاہ جی۔ عام طور پہ ایک بندہ مرتا ہے نا اور ایک شہید ہے، بظاہر مر ہو بھی رہا ہے، اس میں ڈیفرنس کسی کو سمجھ آ جائے تو ہر سوال کا جواب، بہت عمدہ، مرا وہ بھی ہے، یہ شہید جانا تو ہے ہی۔ اب اس میں ڈیفرنس کیا ہے کہ وہ مر کے اپنے روٹین میں چلا گیا، ختم ہو گیا، اسی کی تھی۔ یہ جو شہید ہوا ہے نا، اصل میں تو بنانے والا خالق خود گواہی دے رہا ہے قرآن میں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، موت آئی اسے بھی ہے لیکن راہ خدا میں آئی، سبحان اللہ۔ تو فرمایا بل احیاء، وہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے اس کی زندگی کا، لیکن اس کے رب کو اس کی حیات کا پتہ ہے اور اسے خود بھی پتہ ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم ویصلون، صرف کھاتے ہی نہیں ہیں، قبر میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ شہید کا یہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اچھا نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام سے، تابعین سے یہ چیزیں تواتر اور تسلسل سے ثابت ہیں کہ باقاعدہ مشاہداتی سطح پہ۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے معراج کی رات، صحیح مسلم میں ہے، فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا تو رأیت موسیٰ قائم یصلی فی قبری، میں دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ۔ تو یہ جو شہادت ہے نا، اصل میں یہ شیڈو ہے، شیڈ ہے کمالات انبیاء کا،
جب آپ نبی کے راستے پہ جا رہے ہیں نا، ان کے طریق پہ ان کو فالو کرتے ہوئے جا رہے ہیں راہ خدا میں، نبی بن تو نہیں سکتے، لیکن شہادت من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 کیٹیگریز قرآن نے بتائی جو انعمت علیہم کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو شہید جو وہ کیا کر رہا ہے؟ شہید شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس پر زبردست کمنٹ کیا تفسیر عزیزی میں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو شہید ہے نا، بظاہر ہم لیتے ہیں فوت ہونا مرنا سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو شہید ہے نا یہ گواہی سے ہے، شہادت گواہی۔ وہ ایک شخص جو فوت ہو گیا ہے وہ تو روٹین میں دنیا سے اس نے کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت جانا تھا، وہ گیا اور وہ لا شعوری سطح پہ گیا، یہ شعوری سطح پہ گیا، اس نے شعور کے ساتھ وہی جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ اس جذبے سے دے رہا۔ اس کو ائمہ نے فرمایا کہ وہ شہید اصل میں اپنی جان دے کر اپنی روح سے اور اپنے خون سے اپنے رب کے ہونے پہ گواہی دیتے ہیں۔ ہم تو زبان سے کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ اپنی جان کی زبان سے کہ تو سچ ہے، تو حق ہے، میرا رب حق ہے، تیرے دین کے لیے میں اپنی جان میں نے جان، یہ میری گواہی۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول اور محبوب عمل ہے، اور اس کے پھر اثرات ماحول اور معاشرے پر بھی ہوتے ہیں کہ اس جان تو دینی تھی سب نے، لیکن اس نے جان دی ہوئی رب کی خاطر، رب کی رضا کی خاطر اور اس کی مرضی اور اس کے حکم کے تابع ہو کے جان دی اور شعوری طور پہ دی۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ جیسا کہ فلسفہ شہادت پہ بات ہو رہی ہے، خالق کائنات مالک ارض و سماوات رب لم یزل نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ تم ہرگز یہاں پر تاکید پائی جا رہی ہے کہ ہرگز تم گمان نہ کرنا اس بندے کے بارے میں کہ جو راہ خدا میں شہید ہوا، جو قتل کیا گیا راہ خدا میں۔ لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے قتلوا فی سبیل اللہ، راہ خدا میں جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اس کے بارے میں تم اس کو مردہ گمان نہ کرو۔ بالکل رزق بھی جا رہا ہے اسے۔ اب آگے دیکھیں نا، ہمارے ذہن میں جو سوالات تھے اللہ رب العالمین پورا ترجمہ ہی کر دیجیے آیت تک تاکہ لوگوں تک ابلاغ ہو جائے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ تم ہرگز گمان نہ کرنا اس بندے کے بارے میں کہ جو ان بندوں کے بارے میں کہ جو راہ خدا میں قتل کیے گئے، مردہ گمان نہ کرنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اور اپنے رب کے پاس سے رزق بھی پاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ ہمارے ذہن میں جو سوالات تھے اللہ رب العالمین نے ان کا جواب خود ہی ارشاد فرما دیا، چونکہ زندگی کے لیے ہمارے ذہن میں سوال ایک آتا ہے کہ کھانا پینا پھر کیسے ہوگا، تو اللہ رب العالمین نے اس کا بھی جواب عطا فرما دیا کہ وہ اپنے رب کے پاس سے رزق بھی پاتا ہے، کہ اس کی زندگی کا، اور دوسری آیت جو ہے اس میں یہ فرمایا کہ تمہیں شعور نہیں، یعنی تمہاری عقل کا پرندہ اس حد تک پرواز نہیں کر سکتا جہاں میرے رب کی قدرت ہے۔